بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ السلام علیکم پیارے سامعین، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو سامعین، جس طرح کے ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں ذکر انبیاء علیہ السلام کا، ان کی زندگی کے بارے میں، تو آج ہم ذکر کرتے ہیں حضرت ادریس علیہ السلام کا۔ تو امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو بھی آپ کو ضرور پسند آئے گی۔ سامعین، مہلائل کے بیٹے یرد کا جب وقت وصال آیا تو انہوں نے اپنے فرزند خنوخ کو اپنا جانشین مقرر کیا اور جملہ امور کی نگہبانی کی وصیت کی، اور وہی اخنوخ ہی حضرت ادریس علیہ السلام ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اور کتاب میں ادریس کو یاد کرو، بے شک وہ صدیق تھا، غیب کی خبریں دیتا، اور ہم نے اسے بلند مقام پر اٹھا لیا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کی صفت و ثنا بیان کرتے ہوئے وصف و نبوت و صداقت کا اعزاز عطا کیا ہے۔ یہی وہ خنوخ ہیں علماء انساب نے جن کا ذکر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلہ نسب میں کیا ہے۔ حضرت آدم و شیث علیہ السلام کے بعد اولاد آدم میں انہیں تاج نبوت عطا فرما دیا۔ قلم کا استعمال۔ حضرت ابن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے کہ روئے زمین پر سب سے پہلے حضرت ادریس علیہ السلام نے ہی قلم کے ساتھ لکھا۔ آپ نے حضرت آدم علیہ السلام کی حیات مبارکہ کے 308 سال پائے۔ علم رمل کے موجد۔ معاویہ بن حکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ علم رمل کیسا علم ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ ایک نبی تھے جنہوں نے خط رمل کی بنیاد ڈالی، پس جس شخص کے نشانات اس کے مطابق آ جاتے ہیں اس کا نشانہ صحیح بیٹھ جاتا ہے۔ لوگوں میں سے ایک گروہ کا کہنا ہے کہ اس حدیث شریف میں اشارہ حضرت ادریس علیہ السلام کی جانب ہی ہے۔ ہرمز الحرامسہ۔ علماء تفسیر و احکام میں اکثر کی رائے یہ ہے کہ سب سے پہلے وعظ و تبلیغ کا سلسلہ جس نبی نے باقاعدہ شروع کیا وہ حضرت ادریس علیہ السلام ہی تھے۔ انہی کو ہرمز الحرامسہ کہا جاتا ہے۔ ان کے ساتھ بے شمار جھوٹے قصوں کو منسوب کر دیا گیا ہے، جس طرح انبیاء اور علماء اکرام اور اولیاء کی طرف لوگوں نے کئی جھوٹی باتیں منسوب کر دی ہیں۔ سامعین، ہرمس یونان کا کوئی مشہور منجم گزرا ہے۔ یونانی حضرت ادریس علیہ السلام کو ہرمس مانتے ہیں۔ ہرمس الحرامسہ سے مراد ماہرین علم و نجوم کا استاد اول۔ مقام علوم۔ بخاری و مسلم میں ہے کہ شب معراج حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے تو چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات ہوئی۔ علامہ بن جریر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بلال بن لصاف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موجودگی میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس فرمان وَرَفَعْنَا مَكَانًا عَلِيًّا کا کیا مطلب ہے؟ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کی طرف وحی نازل فرمائی، اے ادریس، میں روزانہ اولاد آدم کے اعمال کے برابر تمہارے درجات کو بلند فرماتا ہوں۔ ناظرین، اس زمانے کے اولاد آدم کے اعمال کے برابر۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے چاہا کہ ان کے اعمال و درجات میں اور بھی اضافہ ہو، تو اسی اثنا میں ان کے پاس ان کا دوست فرشتہ آیا تو حضرت ادریس علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یوں مجھ پر وحی بھیجی ہے، میں چاہتا ہوں کہ تو ملک الموت سے بات کر اور اسے مجھ سے ملا تاکہ میں اسے دیکھ کر زیادہ عمل کروں۔ فرشتے نے حضرت ادریس علیہ السلام کو اپنے پروں پر بٹھایا اور آسمان کی طرف پرواز شروع کر دی۔ جب چوتھے آسمان پر پہنچے تو وہاں ملک الموت سے حضرت ادریس علیہ السلام کی ملاقات ہو گئی جو نیچے تشریف لا رہے تھے۔ فرشتوں نے ملک الموت سے حضرت ادریس علیہ السلام کی خواہش کا اظہار کیا۔ ملک الموت نے پوچھا، ادریس علیہ السلام کہاں ہیں؟
فرشتے نے کہا میرے پروں پر سوار ہیں۔ ملک الموت نے کہا کہ مجھے تو ابھی حکم ملا ہے کہ ادریس علیہ السلام کی روح چوتھے آسمان پر قبض کر لوں۔ میں حیران و متعجب تھا کہ ادریس علیہ السلام تو زمین پر ہیں، میں چوتھے آسمان پر ان کی روح کیسے قبض کروں گا؟ ملک الموت نے وہاں روح قبض کی۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا یہ ہے مراد ورفعنا مکانا علیًا سے۔ ابن ابی حاتم علیہ رحمۃ اللہ علیہ نے آیت کی تفسیر میں مزید یہ بیان کیا ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کتنا عرصہ جئیں گے، تو ملک الموت نے کہا جب تک میں اسے دیکھ نہ لوں، اس وقت تک مجھے علم نہ ہوگا۔ جب ملک الموت نے دیکھا تو کہا کہ تعجب کی بات ہے، آپ مجھ سے ایسے شخص کی زندگی کے بارے میں پوچھتے ہیں جس کی زندگی کا دورانیہ پلک جھپکنے کے برابر بھی نہیں ہے۔ فرشتے نے اپنے پروں کے نیچے حضرت ادریس علیہ السلام کو دیکھا تو ان کی روح قفس عنصری سے پرواز کر چکی تھی اور فرشتے کو علم تک نہ تھا۔ یہ حدیث اسرائیلیات سے ہے اور اس کے بعض راوی منکر الحدیث ہیں۔ مفسرین و محدثین کی رائے۔ ابن نجیم مجاہد علیہ السلام سے روایت ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کو آسمانوں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح اٹھایا گیا، لیکن ان کی موت واقع نہیں ہوئی۔ البتہ مراد ہو بھی کہ ابھی تک زمین پر ان کا وصال نہیں ہوا تو یہ بات محل نظر ہے کہ اگر یہ مراد لیا جائے کہ آسمانوں پر زندہ اٹھا لیے جانے کے بعد ان کی روح قبض کی گئی تو پھر حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کے مطابق حدیث سے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ بخاری و مسلم میں اور مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق آپ علیہ السلام چوتھے آسمان پر موجود ہیں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ جنت میں ہیں۔ بعض نے یہ بھی کہا ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام اپنے والد یردین مہلائل کی زندگی میں ہی آسمان پر اٹھا لیے گئے۔ بعض کا گمان یہ بھی ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے قبل نہیں تھے بلکہ زمانے بنی اسرائیل میں ہوئے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ بن مسعود اور ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ادریس ہی حضرت الیاس علیہ السلام ہیں۔ ایک وہم کا ازالہ۔ امام زہرا رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے کہ شب معراج امام زہرا رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے کہ شب معراج صاحب معراج حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حضرت ادریس رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس سے گزرے تو حضرت ادریس رضی اللہ تعالی عنہ نے مرحبا بالاخی الصالح، مرحبا بالنبی الصالح، یعنی کہ خوش آمدید صالح بھائی اور صالح نبی کے کلمات سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال کیا۔ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ و آدم علیہ السلام کی طرح مرحبا یا نبی صالح ولا بنا صالح، خوش آمدید نبی صالح اور بیٹے صالح کہہ کر استقبال نہیں کیا۔ اگر یہ حضرت نوح رضی اللہ تعالی عنہ سے پہلے ہوتے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نسب ملتا اور یہ بھی وہی کلمات استعمال کرتے جو حضرت آدم و ابراہیم علیہ السلام نے استعمال فرمائے۔ اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ بعض اوقات راوی کا حافظ جید نہیں ہوتا، اسی اثنا میں یہ دلیل صحیح نہیں۔ اگر اسے درست تسلیم کر بھی لیا جائے، ناظرین حضرت ادریس علیہ السلام نے عجز و انکساری کے بنا پر لفظ الف کے یعنی اخ کا استعمال کیا تھا۔ سرور دو عالم رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے بیٹے کا لفظ استعمال کرنا اور اپنے آپ کو مقام عبود پر لے جانا آپ نے مناسب نہ جانا، جبکہ حضرت آدم و ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر پیغمبر ہیں، سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد مقام و مرتبہ میں تمام انبیاء سے فائق اور برتر ہیں۔ حضرت آدم رضی اللہ تعالی عنہ ابو البشر اور حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ہیں،
لہٰذا ان پر قیاس کر کے یہ اشکال پیدا کرنا غیر مناسب ہے۔ تو سامعین، امید کرتی ہوں کہ ہماری آج کی ویڈیو بھی آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کیجیے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اور ہمارا ایمان مضبوط سے مضبوط تر ہو۔